جو ہے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا. اللہ چاہتا تو سکھا سکتا تھا، چونکہ مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، ایسے لوگ موجود تھے جن کی تعداد 10 سے لے کر 50 ساڑھے 70 کے بیچ میں کہی جاتی ہے، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جیسا عمر ابن خطاب. ان کے والد خط و کتابت کرتے تھے، اسی لیے ان کا لقب تھا خطاب، یا ان کو کہا گیا خطاب، لکھنے والا. تو ایسے لوگ تھے. حضرت عمر خود لکھے پڑھے انسان تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، بلکہ توریت اور انجیل بھی آپ پڑھ چکے تھے، مطلب عبرانی زبان اور سوریانی زبان کا بھی علم رکھتے تھے. کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امی تھے، پڑھے لکھے. آپ کو معلوم ہے نبی علیہ السلام نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. کچھ پڑھنا ہوتا تو پڑھواتے تھے صحابہ سے، کچھ لکھنا ہوتا تو صحابہ سے لکھواتے تھے. ابھی جو لوگ خط لکھ کے بھیجتے ہیں کتنی بڑی بیوقوفی ہے، عقیدے کی خرابی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خط نہیں لکھا جاتا، کبھی نہیں لکھا کسی نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خطوط لکھوائے اس دوسروں بادشاہوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے، ہے نا. اللہ نے نازل کی قرآن مجید. نبی علیہ السلام سنتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے اور ان کو یاد کر لیتے تھے اور پھر آگے صحابہ کرام کو بتاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن ڈائریکٹ اگر نہیں پڑھ سکتے تھے، کچھ لکھی ہوئی نہیں لکھ سکتے تھے. اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ لکھوایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کفار مکہ نے کہا، مشرکین مکہ نے کہ جب اس میں لکھا تھا رسول اللہ، انہوں نے کہا ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، آپ نے رسول اللہ کیوں لکھوایا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو مٹا دو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میں نہیں مٹاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، وہ کہاں پہ لکھا ہے رسول اللہ بتاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو مٹا دیا. تو نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. عزیزان محترم، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے. میرے نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے. میرے نبی علیہ السلام نے خطوط لکھے ہیں، مکتوب لکھے ہیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے میں آج قرآن مجید فرقان حمید سے بھی دلیلیں دوں گا اور احادیث مبارکہ سے بھی، کیونکہ لوگوں نے بہت شور مچایا ہوا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام توبہ نعوذ باللہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. میں نے 2 ویڈیو بھی چلائی ہیں، آپ نے بھی سن لی ہیں، کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ارے بخاری کرتے رہتے ہیں، چلو بخاری کی ہی ہم احادیث پیش کریں گے، لیکن کیا انہوں نے اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بخاری شریف پڑھی نہیں ہے، نام رٹا ہوا ہے بخاری. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شیخ مظفر ہے عرب میں، اس کا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا. اب دیکھیں کہ اس نے ابھی بھی ایک بھائی کو پکڑا ہوا ہے، اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھوایا، اس میں محمد رسول اللہ تھا، اور نبی علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ اس کو مٹا دیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ مٹایا، نبی علیہ السلام نے مٹا دیا. آگے والا اس کا جز نہیں بتا رہا کہ نبی علیہ السلام نے اپنا نام اپنے ہاتھ سے خود لکھا تھا، یہ نہیں بتا رہا، کیونکہ ان کو ایسی احادیث مبارکہ مل جائے کہ جس میں نبی علیہ السلام کی شان کم ہو رہی ہو تو بس انہوں نے اسی کو ہی رٹ لگا لینا ہے. آیت مبارکہ مل جائے تو انہوں نے کہنا جناب دیکھیں ہم آیت پیش کر رہے ہیں کہ آیت مبارکہ میں نبی علیہ السلام کی کوئی شان نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی شان اتنی سی ہے، صرف اولیاء اعظام کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسے ہے، تو یہ یوں پیش کرتے ہیں. خیر، میں آیت مبارکہ سے بھی ثابت کروں گا اور احادیث مبارکہ سے بھی. آپ حضرات اگر میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں، پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو برائے کرم آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو. سماعت فرمائیں، سورہ بقرہ ہے
آیت نمبر 129 ہے. رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. کہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے رب ہمارے بھیج ان میں ایک انہی میں سے رسول، ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور حکمت سکھائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ تیری کتاب اور حکمت سکھائے. اب بات اسی پر ہی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ وہ کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. تو سکھانے والا وہ ہوتا ہے جس نے پہلے سیکھا ہو. کتاب اور حکمت جو جانتا ہو وہی سکھا سکتا ہے، جو جانتا ہی نہیں وہ کس طرح سکھا سکتا ہے؟ جو جانتا ہی نہیں وہ کیسے سکھا سکتا ہے؟ یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل قرآن مجید فرقان حمید سے پارہ 30 ہے، سورہ علق ہے. ابتدا میں ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے کہ اقرأ پڑھ اپنے رب کے نام سے. ٹھیک ہے، اب پڑھتا بھی وہ ہے جو پڑھا ہو. دوسری بات اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی علم بالقلم وہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. وہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. پہلی دلیل میں پڑھنا تھا، اس میں لکھنا بھی ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام پڑھنا بھی جانتے تھے اور لکھنا بھی جانتے تھے. الذی علم بالقلم، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پہلے میں اقرا پھر الذی علم بالقلم. ٹھیک ہے، یہ دو دلیلیں ہوگی. تیسری دلیل بھی آپ سماعت فرمائیں. سورہ عنکبوت ہے، آیت نمبر اس کی 48 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کے نزول سے قبل پہلے آپ نے نہ کسی کتاب کو پڑھا اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھا. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ اگر آپ لکھنا اور آپ سے یہ ثابت ہوتا کہ آپ نے لکھا ہے، پڑھا ہے، اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، تو پھر یوں ہوتا باطل والے ضرور شک کرتے. باطل والے ضرور شک کرتے کہ نبی علیہ السلام نے کسی سے پڑھا لکھا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے لکھنے اور پڑھنے کی نفی کو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کی قید سے مقید کیا ہے. اعلان نبوت سے پہلے کی قید سے مقید کیا، اور یہی مقصود ہے، کیونکہ اگر اعلان نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لکھنا پڑھنا ثابت ہوتا تو اس شبہ کی طرف راہ نکل سکتی تھی کہ نبی علیہ السلام نے کسی مکتب میں پڑھا ہے، لکھا ہے، علم حاصل کیا ہے، اور پھر یہ انہی کتب کا مطالعہ کر کے ہمیں بتاتے ہیں. اور اس سے آپ کی نبوت اور قرآن مجید فرقان حمید کے من اللہ ہونے پر استدلال نہ ہو سکتا تھا. استدلال نہیں ہو سکنا تھا. کیوں؟ اس وجہ سے
کہ بھئی انہوں نے یہی کہنا تھا کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے اور یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مکتب میں علم حاصل کیا ہے اور یہ کتب جو وہ ہیں وہ پڑھ کر ان کا مطالعہ کر کے ہمیں پچھلوں کی بات سناتا ہے اور ہمیں آ کر کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، تو پھر اس پر استدلال نہیں ہو سکنا تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے۔ اور اس قید لگانے کا یہ تقاضا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے لکھنے اور پڑھنے کا صدور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر استدلال جو یہ کیا ہے یہ منافی نہیں ہے۔ جس طرح اب علامہ قرطبی لکھتے ہیں، یہ الجامع الاحکام القرآن جلد 13 ہے اور صفحہ نمبر 352 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو لکھنا ہے یہ بہت عظیم معجزہ ہے، بہت بڑا آپ کا یہ معجزہ ہے کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کسی سے پڑھے اور کسب کے ذریعے آپ نے علم اولین و آخرین کو جان لیا، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسب کے لکھنا پڑھنا بھی جان لیا، اور یہ لکھنا پڑھنا جو ہے آپ کے امی ہونے کے منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے امی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے۔ اور اگر آپ نے مخلوق سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہوتا تو یہ آپ کے امی ہونے کے منافی تھا۔ اور اس امی کا جو قید لگانے کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق سے کسی سے پڑھا لکھا نہیں ہے اور کسی مکتب میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں گئے ہیں، اور اس امی کا مفاد بھی صرف اتنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھا ہے اور نہ ہی کسی سے لکھنا سیکھا ہے، ٹھیک ہے، امی ہونے کا مفاد صرف اتنا ہے۔ اور یہ لوگ کس طرح اس کا مطلب لے جاتے ہیں؟ اب قرآن مجید فرقان حمید ہو گیا، اس کے بعد احادیث مبارکہ، ٹھیک ہے، اب دوسرا جز جو مطلب ہے احادیث مبارکہ سے اس کی دلیلیں، میں کم و بیش 10 احادیث مبارکہ کی دلیلیں دوں گا۔ پہلی ہے بخاری شریف، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 15 ہے۔ اس کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ان انس بن مالک قال کتب النبی صلی اللہ تعالی وسلم کتابا او ارادہ ان یکتبا فقیل له انہم لا یقرؤون کتابا الا مختوما فاتخذ خاتما من فضۃ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ فرمایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جو اجمی لوگ ہیں یہ بغیر مہر والی یہ خط نہیں پڑھتے ہیں، بغیر مہر والا مکتوب نہیں پڑھتے ہیں، یہ وہ پڑھتے ہیں جس پر مہر لگی ہو، بغیر مہر والا یہ اجمی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاندی کی انگوٹھی یعنی مہر بنوا لی، ٹھیک ہے، یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل آپ سماعت فرمائیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ درد ہوا تو فرمایا کہ کتاب قلم دوات لاؤ، میں تم کو ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا کہ اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، کہ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دیتا ہوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، ٹھیک ہے، یہ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 22 کی تھی۔ دوسری دلیل
یہ بھی بخاری شریف ہے اور جلد اول ہے، صفحہ نمبر 372 ہے، 372. ٹھیک ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے عمرہ کیا، پھر معاہدہ حدیبیہ کا واقعہ بیان کیا اور کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صلح نامہ لیا اور اس پر لکھ دیا، یہ وہ ہے کہ جس کا محمد بن عبداللہ نے فیصلہ کیا ہے. فَكَاتَبَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پس لکھا، فَكَاتَبَ هَذَا مَا قَادَ محمد بن عبداللہ، یہ وہ ہے جس کا محمد بن عبداللہ نے فیصلہ کیا ہے. اب اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فَكَاتَبَ لکھا، پہلی بخاری شریف میں بھی، دوسری میں بھی آ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قلم دوات لاؤ کہ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا تو پھر آتا نہیں تھا، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں فرمایا کہ اکتب لکم کتابا لا تضل بعدہ، کہ میں تمہیں لکھ دیتا ہوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا جانتے تھے، اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں لکھ دیتا ہوں. ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرما سکتے تھے کہ یہ تحریر لکھوا لو اور یہ الفاظ لکھوا لو یا لکھ لو. اور پہلی میں کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت انس بن مالک کیا فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مکتوب لکھا یا لکھنے کا ارادہ فرمایا. ٹھیک ہے. اب صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور آج کی ملا کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام توبہ نعوذ باللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. توبہ نعوذ باللہ. اب چوتھی دلیل بھی آپ سماعت فرمائیں. اس کے راوی بھی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ بھی بخاری شریف کی ہی حدیث مبارکہ ہے، لیکن یہ جلد 2 کی ہے اور صفحہ نمبر 61 کی ہے. ٹھیک ہے. یا اور 610 صفحہ نمبر کی ہے. احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ذوالقعدہ کے دن آپ نے عمرہ فرمایا، اور آخر میں بھی یہی ہے کہ فَكَاتَبَ هَذَا مَا قَادَ محمد بن عبداللہ لا يَدْخُلُ مکۃ الصلاح، کہ مکہ میں کوئی بھی اسلحہ لے کر داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بھی یہ مکتوب لکھا، فَكَاتَبَ هَذَا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا کہ مکہ میں کوئی بھی اسلحہ لے کر داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ ہوگی ہماری 4 دلیلیں. 5ویں دلیل بھی آپ سماعت فرمائیں. 5ویں دلیل جو ہے یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 1067 ہے، یعنی 67 صفحہ نمبر ہے. سماعت فرمائیں. اس کے راوی حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سہل اور حضرت محیصہ کسی کام سے خیبر گئے. پھر حضرت محیصہ کو خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن سہل کو قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا ہے. وہ یہود کے پاس گئے اور اس کے بعد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، یا تو یہودی جو ہیں یہ تمہارے مقتول کی دیت ادا کریں گے، اور یا وہ اعلان جنگ کو قبول کر لیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ یہود کی طرف لکھ کر بھیج دیا. فَكَاتَبَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم الیہم بہ، فَكَاتَبَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم الیہم بہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مکتوب لکھ کر یہودیوں کی طرف بھیج دیا. ٹھیک ہے. اس احادیث مبارکہ کو کن کن لوگوں نے روایت فرمایا ہے وہ بھی سماعت فرمائیں. اس احادیث مبارکہ کو امام مسلم نے بھی روایت فرمایا ہے. مسلم شریف کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 56 ہے، صفحہ نمبر اس کا 56 ہے. اور اس احادیث مبارکہ کو ابو داؤد نے بھی، سنن ابو داؤد میں بھی روایت فرمایا ہے. جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 265 ہے. اور اس
احادیث مبارکہ کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت فرمایا، سنن نسائی میں ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 206 ہے، اور اس احادیث مبارکہ کو امام مالک نے بھی روایت فرمایا ہے، ٹھیک ہے، مطلع امام مالک صفحہ نمبر 681 ہے، اور ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت فرمایا ہے، اور سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 192 ہے، ٹھیک ہے۔ اب چھٹی دلیل نمبر آپ سماعت فرمائیں کہ یہ احادیث مبارکہ جو ہے ابو بکر بن محمد بن عمر حزم اپنے باپ اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی طرف ایک مکتوب لکھا، کاتبہ الی اہل الیمنی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی طرف ایک مکتوب لکھا، کتاباً فیہ الفرائض و سنن و دیات، کہ جس میں فرائض، سنن اور دیات کے احکام بیان فرمائے تھے، وبعث بہ مع عمرو بن حزم، کہ یہ عمر بن حزم کو مکتوب دے کر ان کی طرف روانہ فرمایا۔ امام نسائی نے اس حدیث کو اس باب میں 5 سندوں کے ساتھ روایت فرمایا ہے۔ سنن نسائی شریف ہے، جلد 2 ہے، اور صفحہ نمبر 221 ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی سماعت فرمائیں، 7ویں دلیل نمبر صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 873 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اہل عجم کی طرف مکتوب لکھنے کا ارادہ کیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مہر شدہ مکتوب کو پڑھتے ہیں، جس پر مہر نہیں لگی ہوتی وہ مکتوب وہ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاندی کے ایک مہر بنوائی جس پر یہ نقش تھا محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور 8ویں ہماری دلیل امام دارمی روایت کرتے ہیں کہ دارمی شریف، سنن دارمی جلد 2 صفحہ نمبر 151، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو حمید سعدی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور ایک سفید کھچر آپ کو ہدیہ میں بھیجا۔ اس کے بدلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک خط لکھا اور اس کی طرف بردن ایک چادر ہدیہ بھیجی۔ خط لکھا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط لکھا اور اس کی طرف ایک چادر ہدیہ بھیجی۔ اب امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 99 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کاتبہ الی قیصر و الی النجاشی و الی کل جبار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر اور نجاشی اور ہر سردار کی طرف خط لکھا، ہر سردار کی طرف کاتبہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا، یدعوہم الی اللہ، ان کو اسلام کی دعوت دی، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ 9 دلیلیں ہوگی۔ 10ویں دلیل بھی سماعت فرمائیں، یہ بھی مسلم شریف کی ہے، صحیح مسلم شریف ہے، اور کتاب الفضائل صحابہ حدیث نمبر 6059 ہے کہ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیماری کی حالت میں
نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلاؤ، حتیٰ اکتبا کتاباً، کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حتیٰ اکتبا کتاباً، کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دیتا ہوں۔ اب اگر نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو پھر حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ تو عرض کر سکتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں، تو پھر آپ کس طرح لکھیں گے؟ آپ کس طرح؟ یہ سوال تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا، وہ جانتی تھی کہ نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ اور آج کے ملا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ پھر نبی علیہ السلام تو یہ بھی فرما سکتے کہ عائشہ یہ نصیحت ہے، یہ کلمات ہیں، یہ لکھوا لینا یا لکھ لینا، فرما سکتے تھے، لیکن نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ اکتبا کتابا، کہ میں تمہیں لکھ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے قرآن مجید فرقان حمید سے اور احادیث مبارکہ سے کہ نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اب جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہے، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہے، وہ فقط ایک زبان جانتا ہوگا، وہ فقط ایک زبان ہی جانتا ہے نا۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام پرندوں کی آواز، جانوروں کی آواز، ہر چیز کی میرے نبی علیہ السلام تو زبان بھی جانتے تھے، ان کی گفتگو سمجھتے تھے، اور وہ آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے۔